بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ کیا ہے، صغیرہ گناہ میں اور کبیرہ گناہ میں کیا فرق ہے۔ عزیز سامعین، آج کل بہت سارے فکر مند بندے، اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کی خشیت دل میں رکھنے والے کبیرہ گناہ سے تو بچنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسے خدا ترس بندے بھی صغیرہ گناہ کو حقیر اور کم سمجھ کر اس سے بچنے کی زیادہ کوشش نہیں کرتے۔ میرے دوستو، صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ میں اتنا فرق ہے کہ جتنا فرق کم زہر والے سانپ میں اور زیادہ زہر والے سانپ میں ہے، زہر تو دونوں میں ہے، لیکن جتنا فرق کم زہر اور زیادہ زہر والے سانپ میں ہے، اتنا ہی فرق صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ میں ہے۔ گناہ یہاں بھی دونوں ہے اور زہر وہاں بھی دونوں ہے۔ انسان جس طرح دونوں قسم کے سانپوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح انسان کو یہ ضروری سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے اوپر یہ لازم کر دے کہ وہ ہر قسم کے گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، یا عائشہ ایاکی ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا، کہ عائشہ، دنیا کے اندر جن گناہوں کو حقیر اور کم سمجھا جاتا ہے، چھوٹا سمجھا جاتا ہے، ان گناہوں سے خاص طور پر بچنے کی کوشش کر۔ فإن لها من اللہ طالبا، کہ اللہ کے ہاں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ میرے دوستو، جب حضور علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرما رہے ہیں جو امہات المومنین میں سے ہیں، تو ہمارے لیے صغیرہ گناہ کرنے کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ دراصل حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو تو خاص طور پر مخاطب کیا ہے، لیکن تنبیہ امت کو کی ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کے گھر والوں کو صغیرہ گناہ معاف نہیں ہے تو امت کو بھی صغیرہ گناہ معاف نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صغیرہ اور کبیرہ دونوں قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔